ان معنوں میں قائد ہونے کی بات کرتا ہوں اور کسی معنی میں نہیں. بس ہم نے بنی نوع انسان کی خدمت کرنی ہے، ان کو ان کے صحیح اور غلط کی تمیز سکھانی ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ ان کا تمام بنی نوع انسان عالم کا مفاد کس بات میں ہے، کس چیز میں ان کی بھلائی ہے، کس چیز میں ان کی برائی ہے. اس نقطۂ نگاہ سے میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو خوب کھولوں اور پھر جہاں جہاں احمدی اس مسئلے کو سمجھ لیں پھر وہ اپنی طاقت کے مطابق آواز اٹھائیں اور ماحول کی سوچ اور آراء کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اس مسئلے کا آغاز دراصل پچھلی صدی کے آخر پر ہو چکا تھا. جو آج جنگ نظر آ رہی ہے اس کی جڑیں بہت گہری ہیں. 1897 میں ایک صہیونی مقاصد کی کونسل قائم ہوئی جو یہود کے اس طبقے سے تعلق رکھتی تھی جو حضرت داؤد کی بادشاہت کے قائل ہیں اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ تمام دنیا میں دنیا پر ایک دن داؤدی حکومت ضرور قائم ہو کے رہے گی. ان کو صہیونی یا اسرائیلی کہا جاتا ہے. بس صہیونیوں کی ایک کونسل ورلڈ کونسل قائم ہوئی اور اس نے اپنا ایک ڈکلریشن ظاہر کیا. اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اسی عرصے میں اسی سال یا اس سے کم و بیش آگے پیچھے کچھ ایک یہودی ڈاکیومنٹ مسودہ دنیا کے سامنے پہلی مرتبہ ظاہر ہوا جس کا نام تھا پروٹوکالز آف ایلڈرز آف زائن. یعنی زائن، وہی زائن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اسرائیلی حکومت زائنزم کے قیام کا مصدر یہ لفظ زائن ہے. زائن وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر کہتے ہیں حضرت داؤد سے وعدہ کیا گیا تھا. بہرحال جب زائن کہتے ہیں تو مراد اسرائیل ہے. تو اسرائیل کے بڑے لوگ جو زائنزم کے قائل ہیں ان کے چوٹی کے رہنماؤں کی اسکیم کہ ہم کس طرح دنیا پر اپنے تسلط کو قائم کریں گے اور اس کے لیے لاہ عمل کیا ہوگا، کن اصولوں پر ہم کام کریں گے، کیا ہمارے مقاصد ہوں گے، کیا کیا طریقے اختیار کیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو مجھے اب یاد نہیں تاریخ، لیکن یہ یقینی طور پر یاد ہے کہ 19ویں صدی کے آخر پر 1897 کے لگ بھگ پہلی مرتبہ یہ ڈاکیومنٹ ایک روسی عورت کے ہاتھ لگا جو دراصل ان ایلڈرز آف زائن کی جن کی یہ اسکیم تھی ان کے سیکرٹری کے طور پر کام کر رہی تھی. جرمنی میں یہ واقعہ ہوا ہے اور ان میں سے ایک کی دوست بھی تھی. چنانچہ ایک دفعہ وہ رات کو اپنے دوست کے گھر اس کا انتظار کر رہی تھی اور اس کو دیر ہو گئی. اس نے اس کے میز پر پڑی ہوئی کتابوں میں سے ایک مسودہ چن لیا دیکھنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے، اور یہی وہ مسودہ ہے جس کا نام ہے پروٹوکال آف ایلڈرز آف زائن. اس مسودے کو پڑھ کر وہ ایسی دہشت زدہ ہوئی اور ایسی خوفناک اس میں خوفناک منصوبہ تھا دنیا کو فتح کرنے کا کہ وہ اس کو لے کر بھاگ گئی اور روس چلی گئی. اور پہلی مرتبہ اس کتاب کو روس میں شائع کیا گیا. پھر 1905 میں پہلی مرتبہ اس کا انگریزی ترجمہ شائع ہوا. تو بہرحال یہ وہی دور ہے جب ایک طرف انہوں نے ایک مخفی منصوبہ تیار کیا اور دوسری طرف ایک ظاہری منصوبے کا اعلان کیا. اور یہ جو ظاہری منصوبہ ہے یہ اس کے متعلق کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. یہود کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا منصوبہ تھا اور ہم نے دنیا میں اس کو ظاہر کیا ہے. وہ صرف اتنا تھا
کہ حکومتوں کے تعلقات کے لحاظ سے دوسرے اثرات کو بڑھانے کے لحاظ سے ہم ایک منظم جد و جہد کریں گے، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ اسرائیل کو اپنا ایک الگ گھر بطور ریاست کے مل جائے۔ تو جو دوسرا منصوبہ تھا اس کا مقصد تھا کہ اسرائیل یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے، اور اس زمانے میں اگرچہ یونائٹڈ نیشنز کا کوئی تصور بھی موجود نہیں تھا، لیگز آف نیشنز بھی نہیں تھیں، اس کے باوجود اس منصوبے میں یہ سب کچھ ذکر موجود ہے، اور اس اسکیم کے ذکر کے بعد وہ منصوبہ آخر یہ ارادہ ظاہر کرتا ہے کہ جب یہ ساری باتیں ہو جائیں گی، جب ہم یونائٹڈ نیشنز قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہوں گے، تو پھر یونائٹڈ نیشنز پر ہم قبضہ کریں گے، اور یونائٹڈ نیشنز پر قبضے کے ذریعے پھر ساری دنیا پر حکومت ہوگی۔ تو یہ جو منصوبہ تھا یونائٹڈ نیشنز پر قبضہ کرنے کا اور اس کے ذریعے پھر آگے دنیا پر حکومت کرنے کا، اس میں بہت سالوں کا لگنا ایک طبی امر تھا، لیکن جس مرحلے کا اس میں ذکر ہے کہ ان مراحل کو طے کر کے ہم بالآخر اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، وہ تمام مراحل اسی طرح وقتاً فوقتاً طے ہوتے رہے۔ چنانچہ جب یہود نے اس منصوبے سے قطع تعلقی کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ ہماری طرف منسوب کیا گیا ہے، ہمارا منصوبہ نہیں ہے، تو اس پر دنیا کے علماء اور سیاستدانوں اور دانشوروں نے بڑی بڑی بحثیں اٹھائیں، کئی عدالتوں میں اس پہ مقدمہ بازیاں ہوئیں۔ انگلستان کے ایک پروٹسٹنٹ نے اس پر بہت تحقیق کی ہے، اور اس نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام ہے واٹرز فلوئنگ ایسٹ ورڈز۔ اس کتاب میں اس کے سارے پہلوؤں پر بحث ہے۔ مجھے آج سے تقریباً 20 سال پہلے اس کو پڑھنے کا موقع ملا تھا، اس کے بعد کوئی دوست مانگ کے لے گیا اور پھر وہ ہاتھوں ہاتھ نکل کے پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ انگلستان سے میں نے کوشش کی ہے لیکن وہ دستیاب نہیں ہوتی، کیونکہ اس کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس کتاب کو فوراً یہود مارکیٹ سے غائب کر دیتے ہیں۔ یہ درست ہے یا غلط کہ یہود کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے، مگر ہو ضرور جاتی ہے، یہ تو ہمارا تجربہ ہے۔ بس معین طور پر الفاظ تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو میں بات بیان کرتا ہوں بنیادی طور پر مضمون کے لحاظ سے درست ہے۔ چنانچہ اس نے لکھا کہ جب انگلستان کے پرائم منسٹر ڈزرائیلی نام تھا، ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک یہ مسودہ جو یہود کی طرف منسوب کیا جاتا ہے واقعتاً یہودی بڑے آدمیوں کی تحریر ہے اور ان کا منصوبہ ہے، یا محض ایک ان کے خلاف سازش ہے اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے؟ اس کا جواب ڈزرائیلی نے یہ دیا کہ میرے نزدیک صرف 2 صورتیں ممکن ہیں، یا تو یہ منصوبہ واقعتاً انہی لوگوں کا ہے جن کی طرف منسوب ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد جتنے واقعات رونما ہوئے ہیں وہ بعین ہی اس منصوبے کے مطابق ہوئے ہیں، اس لیے از خود کس طرح وہ واقعات رونما ہونے لگے اور اسی ترتیب کے ساتھ، اسی تفصیل کے ساتھ، اور یا پھر یہ کسی نبی کی کتاب ہوگی جس نے خدا سے علم پا کر اتنی زبردست پیشگوئی کی ہوگی۔ تو اس نے کہا میرے نزدیک تو 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو پرلے درجے کے جھوٹوں کی ہے جنہوں نے منصوبہ بنایا اور اب انکار کر رہے ہیں، اور یا پھر ایک بہت بزرگ اور سچے کی کتاب ہے جس کو خدا نے بتایا تھا کہ آئندہ یہ واقعات ہوں گے۔ آج ہم جس دور میں داخل ہوئے ہیں یہ اس کی تکمیل کے آخری مراحل کا دور ہے۔ جب روس اور امریکہ کے درمیان مفاہمتیں شروع ہوئیں اور برلن کی دیوار گرنی شروع ہوئی، تو مجھے اس وقت یہ منصوبہ یاد آیا، اگرچہ میرے پاس موجود نہیں تھا کہ میں اپنی یادداشت کو تازہ کر سکتا، مگر اتنا مجھے یاد ہے کہ اس کے آخر پر یہی لکھا ہوا تھا کہ بالآخر ہم پھر سب دنیا کو پہلے تقسیم کریں گے اور پھر اکٹھا کر دیں گے، اور اس وقت یہ ہوگا جب ہمارا یونائٹڈ نیشنز پر پوری طرح قبضہ ہو چکا ہوگا۔
تو اس وقت سے میرا دل اس بات پر دھڑک رہا تھا کہ اب وہ خطرناک دن آنے کا زمانہ معلوم ہوتا آ گیا ہے. لیکن اس خوف کے باوجود جو اتنی بڑی بڑی علامتوں کے ظاہر ہونے کے بعد ایک طبی امر ہے، مجھے ایک یہ بھی کامل یقین ہے کہ بالآخر یہ منصوبہ ضرور ناکام ہوگا. اور میرا یہ اعلان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک الہام کی بنا پر ہے. 1905 میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ الہام ہوا کہ فری میسن مسلط نہیں کیے جائیں گے، اور 1905 ہی میں انگریزی میں یہ منصوبہ دنیا کے سامنے آیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ فری میسن مسلط کیے جائیں گے. پس اس زمانے میں جب کہ فری میسنز کا کسی کو تصور بھی نہیں تھا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ الہام ہونا، یعنی ہندوستان میں تو فری میسنری کا بہت کم لوگوں کو پتہ تھا، اور پھر قادیان جیسے گاؤں میں اچانک یہ الہام ہو جانا حیرت انگیز بات ہے. بس مجھے کامل یقین ہے کہ بالآخر یہ منصوبہ ضرور ناکام ہوگا، مگر ناکام ہونے سے پہلے دنیا میں نہایت ہی خطرناک زہر پھیلا چکا ہوگا. بہت سے آتش فشاں پھٹ چکے ہوں گے، اس کے نتیجے میں بہت سے زلازل واقع ہو چکے ہوں گے، بہت سی تباہیاں آئیں گی، بہت سی مصیبتوں میں قومیں مبتلا ہوں گی. بہت بڑے خطرناک دن ہیں جن سے ہمیں گزرنا ہوگا، کیونکہ اتنا بڑا منصوبہ اچانک خود بخود ناکام نہیں ہوا کرتا. پوری کوشش کے بعد یہ منصوبہ اپنے سارے پرپردے نکالے گا، اور اس کی ناکامی کے لیے خدا کی تقدیر جو مدافعانہ کوشش کرے گی وہ بہرحال غالب آئے گی. لیکن اس دوران ہمیں اس ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ بنی نوع انسان بہت بڑے بڑے ابتلاؤں میں سے گزرے گے، اور انسان کو بڑی بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا، اور کچھ حصہ اس میں سے لازماً احمدیوں کو بھی ملے گا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ قومی عذابوں اور ابتلاؤں کے وقت سچوں کی جماعت کلیتاً بچ جائے. کچھ نہ کچھ تکلیف میں ضرور حصہ دار ہوتی ہے. لیکن یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بالآخر اسلام کی ترقی اور فتح اور احمدیت کے غلبے کے دن آئیں گے. یہ وہ آخری تقدیر ہے جو لازماً ظاہر ہوگی، اور وہی دراصل دنیا کا نظام نو ہے. وہ نظام نو نہیں ہے جو صدر بش کے دماغ میں ہے، جسے وہ نیو ورلڈ آرڈر کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. مگر اس مضمون کو چھوڑتے ہوئے سر دست میں واپس وہاں آتا ہوں کہ سب سے پہلے موجودہ حالات کی بنیاد 1897 کے لگ بھگ رکھی گئی. ظاہری طور پر تو بہرحال 1897 میں رکھی گئی، جب اسرائیل کی حکومت کے قیام کی کوششوں کا اعلان ہوا. اس کے بعد دوسرا بڑا قدم 1917 میں ہمیں نظر آتا ہے، جبکہ بالفور نے، جو انگلستان کے بیلفور یا بالفور جو بھی پروننسیشن صحیح ہے، انگلستان کے فارن سیکریٹری تھے، انہوں نے ایک یہودی بہت امیر انسان کو، جو یہودی کمیونٹی کا نمائندہ تھا، روتھشیلڈ، جو بعد میں لارڈ بھی بن گیا، یا اس وقت بھی شاید لارڈ ہی ہو، لارڈ روتھشیلڈ کو ایک خط لکھا، جس میں کیبنٹ کے ایک فیصلے سے اس کو مطلع کیا، اور یہ ڈاکومنٹ کے طور پر چھپا ہوا موجود ہے کہ برطانوی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ فلسطین میں اسرائیلیوں کو گھر دینے کے مسئلے پر ہر طرح تعاون کریں گے، اور ہر طرح آپ کا ساتھ دیں گے اور ہاتھ بٹائیں گے. یہ دور جو 15, 16, 17, 18, 19 تک کے عرصے میں پھیلا ہوا ہے، یہ دور اسلام کے خلاف سازشوں کا ایک نہایت ہی خوفناک اور سنگین دور ہے، اور ان سازشوں میں سب سے زیادہ نمایاں حصہ اس وقت کی برطانوی حکومت نے لیا.
میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 15 مئی نہیں یہ نہیں یہ میں دیکھ رہا ہوں کاغذ کہیں. ہاں جی 1897 میں فرسٹ ورلڈ زائنسٹ کانگریس نے جو ڈکلیریشن دیا اس کا میں ذکر کر چکا ہوں. اس کے بعد ڈاکٹر تھیوڈور، جس کے پریزیڈنٹ اس وقت ڈاکٹر تھیوڈور ہرزل تھے، اور اگست 1897 میں یہ منصوبہ باقاعدہ شائع ہوا دنیا میں. 1917 کو بولفور برٹش فارن سیکرٹری نے روتھ شیلڈ کو جو خط لکھا ہے اس کا میں ذکر کر چکا ہوں. اس سے پہلے 1 سال پہلے 1916 میں مسٹر میک ماہن جو انگلستان کی حکومت کے نمائندہ تھے، انہوں نے حجاز، مکہ اور مدینہ اور ارض حجاز کے گورنر شریف حسین صاحب کو ایک خط لکھا. یہ خاندان تھا شرق اردن کا جو ترکی کی طرف سے ارض حجاز پر ترکی کی نمائندگی کرتا تھا، اور اس خاندان کے افراد کو شریف مکہ کے طور پر، یعنی گورنر مکہ کے گورنر کے طور پر کے لقب کے ساتھ وہاں گورنر بنایا جاتا تھا. تو شریف مکہ کو میک ماہن نے ایک خط لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم اس بات پر ہم سے اتفاق کر لو کہ ہم تمہیں ترکی کی ظالمانہ حکومت سے آزادی دلائیں اور آزاد عرب ریاست کے قیام میں تمہاری مدد کریں، تو اس کے بدلے تم ہمیں یہ مراد دو. کچھ علاقے اے کے نام سے مارک کر کے نقشے میں ظاہر کیے گئے، کچھ بی کے نام سے، اور کچھ فرانسیسی تسلط کے علاقے بتائے گئے، کچھ انگریزی تسلط کے. ان ساری شرائط کا خلاصہ یہ تھا کہ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے فارن پالیسی کا پورا اختیار، فارن پالیسی بنانے کا پورا اختیار انگلستان کو ہوگا یا فرانس کو ہوگا، اور تمہیں اپنے بیرونی معاملات طے کرنے میں ان دائروں میں جن حکومتوں کا تسلط ہے ان کے مشورے اور اجازت کے بغیر کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہاں تک کہ کوئی یورپین مبصر یا کوئی یورپین مشیر تم وہاں سے نہیں بلا سکتے جب تک انگریزی تسلط کے علاقے میں انگریز سے اجازت نہ ملے یا فرانسیسی تسلط کے علاقے میں فرانس سے اجازت نہ ملے. ادھر یہ ان سے گفت و شنید ہو رہی تھی شریف مکہ سے، ادھر وہابی حکومت کے سربراہ یعنی سعودی خاندان سے ساز باز چل رہی تھی کہ اگر تم ہم سے یہ معاہدہ کرو کہ اس علاقے پر ہمیشہ کے لیے انگریزی تسلط کو قبول کر لو گے اور انگریز کی مرضی کے بغیر کوئی فارن پالیسی طے نہیں ہوگی، اور ترکی کی حکومت کو تباہ کرنے میں ہمارا ساتھ دو گے، اور بہت سی شرطیں تھیں، تو ہم تمہاری مدد کریں گے کہ تم ارض حجاز پر قابض ہو جاؤ، اور تمہاری حکومت کی ہمیشہ حفاظت کا تم سے اقرار کریں گے اور تمہیں تحفظ دیں گے کہ کبھی کوئی تمہیں میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے. اور یہ معاہدہ ان کے ساتھ طے پا گیا، اور چند سالوں کے بعد
बाकायदा उसी तरह हमला हुआ और फिर उन्होंने शरीफ मक्का को अलग कर दिया। तो 1915-16-17 के ज़माने में एक तरफ शरीफ मक्का से ये बातें हो रही थी, दूसरी तरफ शरीफ मक्का के मुखालिफिन से वो बातें हो रही थी, और तीसरी तरफ रूस और अमेरिका, रूस और इंग्लिस्तान और फ्रांस, इन तीनों का 1916 में उस्मानी हुकूमत को आपस में बांटने पर एक मुआहदा हुआ, और उसमें ये बातें तय हुई कि जब हम उस्मानी हुकूमत को टुकड़े टुकड़े करेंगे तो कौन सा हिस्सा रूस अपने कब्ज़े में करेगा, कौन सा फ्रांस अपने कब्ज़े में करेगा, कौन सा अंग्रेज़ अपने कब्ज़े में करेंगे। और उसके अलावा एक एंग्लो फ्रेंच एग्रीमेंट हुआ जिसमें अरब की बंदर बांट के मुतल्लिक अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों का आपस का मुआहदा था। बस इस इलाके पर तीन बड़ी ताकतों का तसल्लुत बतौर मंसूबे के उस ज़माने में तय हो चुका था, और जहाँ तक अरब का ताल्लुक़ है यहाँ रूसी अमल दखल की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई थी। अरब इलाक़ों पर फ्रांस और इंग्लिस्तान की इजारादारी तस्लीम की जा चुकी थी। बस बाद में जो जंगें हुईं और बाद में इन दोनों कौमों ने जो यहाँ किरदार अदा किया है वो इस पस मंज़र में समझना बड़ा आसान हो जाता है। बस इस पहलू से जब हम मौजूदा सूरत हाल का तज़किया करते हैं तो निस्बतन मकासिद को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक ऐसी मिस्ट्री का जिक्र करना चाहता हूँ जो इन मसाइल से गहरा ताल्लुक़ रखती है। दो ऐसी बातें हैं जो आम तौर पर इंसान तवक्को नहीं रखता कि होंगी, लेकिन हुई हैं। एक बात यह है कि मशरिक़ वस्ती दुनिया का अमीर तरीन इलाक़ा है और दुनिया के सारे तेल का 60% इस इलाके में पैदा होता है। इसके बावजूद अपनी दिफा की ताकत के लिहाज से दुनिया का कमज़ोर तरीन इलाका है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिहाज से दुनिया का कमज़ोर तरीन इलाका है। बस ये क्या मसला है, क्या मुहिम्मा है कि जहाँ दौलतों के पहाड़ हों वहाँ पहरेदार कोई ना हो। यहाँ किसी बैंक में सोने की कुछ डलियाँ भी हों तो हिफाजत के बड़े पक्के इंतज़ाम हुआ करते हैं, लेकिन वहाँ तो सोनों के वाक़अतन पहाड़ पैदा हो रहे हैं और उसके बावजूद फ़ौजी नुक्ता निगाह से एक खला का इलाका समझा जाता है। जो ताकत आप देख रहे हैं दर हकीकत इसकी उस दौलत से कोई निस्बत नहीं है जो वहाँ मौजूद है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों उस इलाके को कमज़ोर रखा गया है, जबकि इसराइल जो इस इलाके का एक छोटा सा हिस्सा है जो जिसमें तेल की दौलत नहीं है, उसको गैर मामूली तौर पर ताकतवर बनाया गया है। बस जहाँ माल पड़ा है वो हिस्सा कमज़ोर है, जहाँ डाके का ख़तरा है वो उस हिस्से को ताकत दे दी गई है। एक ये मुहिम्मा है जो हल होने वाला है। दूसरा मुहिम्मा ये है कि सदर सद्दाम ने जब लिंकेज की पेशकश की तो लिंकेज की पेशकश को क्यों रद्द किया गया। जब हम उसका तज़किया करते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि क्यों इस पेशकश को रद्द किया गया है। जब आप इसको पूरी तरह समझ जाएंगे तो फिर आखिरी हल क्या होना चाहिए वो बात भी आपको समझ आ जाएगी। अमेरिका ने और इसके इत्तेहादियों ने मुसलसल इनकार किया कि कुवैत पर कब्ज़े का जहाँ तक ताल्लुक़ है इसका कोई लिंकेज नहीं है। सदर सद्दाम हुसैन कहते थे कि इसका लिंक है और दोनों को इकट्ठा तय करो। अगर ये लिंक तस्लीम हो जाता तो उसके नतीजे में इस मसले का ये हाल बनता कि सदर सद्दाम ने कुवैत के इलाके में जो जारहियत की है वो उस इलाके को छोड़कर अपनी जारहियत के कदम को वापस ले ले, और यहूद ने ज़ायनिस्ट ने
جو شرق اردن کے مغربی کنارے کو غصب کیا ہے اور وہاں اس کے خلاف جارحانہ پیش قدمی کی ہے، وہ اپنے قدموں کو وہاں سے واپس ہٹا لے۔ ایک جارحیت کو کل عدم کرو، دوسری جارحیت کو کل قدم کرو، دونوں طرفیں برابر ہو جاتی ہیں اور انصاف قائم ہو جاتا ہے، یہ معاملہ آگے نہیں بڑھتا۔ یہ دراصل مقصد تھا صدر صدام کا، جو بار بار لنکیج کے اوپر زور دیتے چلے جا رہے تھے۔ دنیا کی بڑی طاقتوں نے جن کا اس مسئلے سے تعلق ہے، اس کو کچھ اور رنگ میں، عمدن غلط رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کیا اور دنیا کی رائے عامہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، حالانکہ صدر صدام کا موقف وہی تھا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مغربی دنیا نے لنکیج کو اس طرح عمدن غلط سمجھا کہ گویا صدر صدام یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اسرائیل نے ہمارے ایک مسلمان بھائی ملک کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، اس لیے اس غصے میں نے بھی اپنے ایک مسلمان بھائی کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، اور دونوں ایک ہی جیسے معاملات ہیں، حالانکہ اس میں کوئی منطق نہیں ہے۔ اور انہوں نے اسی وجہ سے اس لنکیج کے موقف کا مذاق اڑایا اور اس کو بالکل بودا اور بے معنی قرار دیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب دنیا جانتی ہے کہ تیل کے جھگڑے کے نتیجے میں، یعنی تیل کا جھگڑا ان معنوں میں کہ کویت کی تیل کی جو پالیسی ہے فروخت کی، اس سے عراق کو اختلاف تھا اور کچھ اور ایسے مسائل تھے، تو تیل کے جھگڑوں کے نتیجے میں یا کچھ اور جھگڑوں کے نتیجے میں عراق نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کویت پر قابض ہو جاؤں گا، اور دراصل وہ جھگڑے بہانے تھے، مقصد یہ تھا کہ کویت کے تیل کی دولت پر قبضہ کر لے۔ تو کہتے ہیں اس میں لنکیج کہاں سے ہو گیا؟ ان دونوں باتوں کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے، حالانکہ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ کہتے تھے اگر تم جارحیت کے خلاف ہو تو تم جو پہلے جارحیت اس علاقے میں واقع ہو چکی ہے اس کو کل عدم کرو، میں بھی کل عدم کر دیتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کی طرف آتے نہیں تھے۔ تو کیوں نہیں آ رہے تھے؟ یہ آخر کیا وجہ ہے؟ اسرائیل سے کیوں اتنا گہرا تعلق ہے؟ کیا رشتہ داریاں ہیں؟ کیا اس کے مفادات کی غلامی کی ضرورت ہے؟ اور اس کے بدلے اتنی بڑی بڑی قیمتیں ادا کر رہے ہیں کہ انسان کے تصور میں بھی ان قیمتوں کی کمیت پوری طرح داخل نہیں ہوتی۔ مثلا 1 بلین کی کمیت کیا ہے؟ ہم جیسے عام غربا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ 1 بلین کتنی بڑی رقم ہوتی ہے۔ 1 بلین روپے بھی ہمارے لیے بہت ہیں، لیکن 1 بلین ڈالر تو بہت بڑی رقم ہے۔ اس جنگ میں جو اعداد و شمار ظاہر ہوئے ہیں، امریکہ کا صرف امریکہ کا 1 بلین روزانہ خرچ ہو رہا ہے۔ 1 بلین ڈالر کا مطلب ہے 1 ارب ڈالر، اور جتنے دن یہ جنگ چلے گی یہ اسی طرح خرچ ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ انگریزوں کا خرچ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ فرانسیسیوں کا خرچ ہو رہا ہے، اس سے پہلے ان کے خرچ ہو چکے ہیں، اور حالت یہاں تک ابھی سے پہنچ چکی ہے کہ دنیا کے سامنے کشکول لے کر نکلنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انگریز ڈپلومیسی میں امریکہ سے بہت بہتر ہے، اور اس میں انگریز کی ڈپلومیسی میں بڑی صدیوں کی ٹریننگ کی وجہ سے ایک نفاست پائی جاتی ہے۔ اس لیے جب ہمارے فارن سیکرٹری صاحب جرمنی گئے تو وہاں سے انہوں نے 600-700 ملین کی جو ایڈ ان کو دی، اس کا اعلان کرتے وقت انہوں نے پہلا فکر یہ کہا کہ دیکھو بھائی، میں کوئی کشکول لے کے تو نہیں یہاں آیا تھا، میرے ہاتھ میں تو کوئی کشکول نہیں، میرے دماغ میں تو فکر بھی کوئی نہیں تھی، کوئی اعداد نہیں تھے کہ اتنی رقم میں وصول کروں گا۔ یہ جرمن بھائی ہمارے بڑے مہربان ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، اچھی قوم ہے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مشکل میں مدد دیں اور وار ایفرٹس میں ہم کچھ حصہ ڈالیں، تو ہم شکریہ سے قبول کرتے ہیں۔ ایڈورڈ ہیتھ نے کل
رات کو اسی بحث میں حصہ لیتے وقت کہا کہ تمہارے جھوٹ کی اور مکاریوں کی حد ہو گئی ہے. تم نے قوم کو دنیا میں، ساری دنیا میں بے عزت کر دیا ہے. کشکول ہاتھ میں پکڑ کے تم بھاگی پھرتے ہو. اس مصیبت میں پڑنے کی ضرورت کیا تھی جس کو سنبھال نہیں سکتے تھے، جس کے لیے انگلستان کی عزت کو اور عظمت کو داغدار کر دیا ہے، اور اب تم بھکاری بن گئے ہو. امریکن اس کے مقابل پر کورس یعنی اکھڑ قسم کے پولیٹیشنز ہیں. کوئل صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں جو وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، اور ان کی جو ذہنی اور سیاسی قابلیتیں ہیں ان کے اوپر امریکہ کا اخبار نویس ہمیشہ ہنستا رہتا ہے اور مذاق اڑاتا رہتا ہے. اس حصے کا تو میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کے آپس کے معاملات ہیں، لیکن ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، اور یہ نہیں پتہ لگتا کہ کس طرح میں بعض چیزوں پر پردے ڈالوں. چنانچہ اپنے امریکہ کے مانگنے کو انہوں نے ایک اور نام دیا ہے. جیسے ہمارے پنجاب میں مشہور ہے کہ بعض ڈنڈا فقیر ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ بھئی خدا کے واسطے کچھ بھیک ڈال دو، بھوکے مر رہے ہیں، کچھ مدد کرو، رحم کرو، وہ ڈنڈا لے کر جاتے ہیں کہ دیتے ہو دو ورنہ ہم لاٹھی سے سر پھاڑ دیں گے. تو یہ انہوں نے اپنا جو طریقہ کار پیش کیا ہے وہ ڈنڈا فقیر والا ہے. جب ان سے ایک اخباری نمائندے نے یا ٹیلی ویژن کے نمائندے نے سوال کیا کہ بتائیے آپ کیا توقع رکھتے ہیں دنیا سے، انہوں نے کہا توقع ہم نے تو فیصلے کر لیے ہیں کہ فلاں سے اتنا وصول کرنا ہے، فلاں سے اتنا وصول کرنا ہے، فلاں سے اتنا وصول کرنا ہے، اور ہم نے مانگنا تو نہیں، ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ تم نے دینا ہے. تو اس نے کہا جناب اگر وہ نہ دیں تو پھر کیا کریں گے؟ اگر نہ دیں گے تو پھر اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ پھر امریکی تعلقات پر انحصار نہ رکھیں. ایک دبی ہوئی دھمکی تھی. تو بہرحال اتنی بڑی قیمت دے رہے ہیں، اور تمام عالم اسلام میں جو نام انہوں نے پیدا کیا تھا یکسر اس کو مٹا بیٹھے. ایک وقت تھا قریبی زمانے میں جب کہ پاکستان عملاً امریکہ کا سیٹلائٹ بن چکا تھا اور عوام الناس اس کو قبول کر چکے تھے. ہر سیاستدان اپنے وقار اور عظمت کے لیے امریکہ کی طرف دوڑتا تھا، اور عوام میں اس کے خلاف رد عمل ہی ختم ہو چکا تھا. اب چند دنوں کے اندر اندر ایسی نفرت کی آگ بھڑکی ہے کہ لفظ امریکن وہاں گالی بن گیا ہے. اور اسی طرح مسلمان ممالک سے برطانیہ نے اپنے تعلقات کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے، اور بہت ہی لمبے عرصے سے جو نیک نام پیدا کیا تھا وہ نام مٹا دیا ہے. تو یہ اتنی بڑی قیمت کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں نہ لنکیج کو تسلیم کر لیا کہ اسرائیل کو کہتے کہ تم فلاں علاقہ خالی کر دو اور عراق فلاں علاقہ خالی کر دے گا، بات وہیں ختم ہو جائے گی. اس لیے ہمیں ان باتوں کا جائزہ لینا، مزید تفصیل سے جائزہ لینا ہوگا کہ اس موجودہ لڑائی کے پس منظر میں کیا عوامل کام کر رہے ہیں. یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ان کے مشترکہ مفادات ہیں جن کی خاطر یہ اس وقت عراق کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، اور کویت کی بحالی محض ایک بہانہ ہے، اس کی بھی چھان بین کرنی ہوگی کہ کیا پہلے مشترکہ مفاد یعنی مشترکہ یا غیر مشترکہ علاقائی مفادات کی خاطر ان قوموں نے اسی قسم کا رد عمل دکھایا کہ نہیں. دوسرا جو الزام ہے کہ یہود کی خاطر ایسا کیا جا رہا ہے، اس کی چھان بین کرنی ہوگی کہ جب بھی یہود اس علاقے میں مسلمان ریاستوں سے متصادم ہوئے ہیں، یا اسرائیل کہنا چاہیے، یہود میں تو بعض ایسے فرقے بھی ہیں جو اسرائیل کے خلاف ہیں، بعض بڑے بڑے شریف النفس ایسے لوگ بھی ہیں جو اسرائیلی جاہریت کی کھل کے تنقید کرتے ہیں اور ان کی کارروائیوں کے کسی رنگ میں بھی تائید نہیں کرتے. تو یہود نہیں کہنا چاہیے، اسرائیل کہنا چاہیے کہ اسرائیل کا جب بھی تصادم ہوا ہے ان قوموں نے اس میں کیا کردار ادا کیا ہے، اور کیوں اسرائیل کی ہر موقع پر تائید کی ہے. اگر تائید کی ہے تو مذہبی تعصب اس میں کار فرما ہے یا محض مفادات ہیں؟ اسرائیل کے قیام کی غرض و غایت کیا ہے؟
کیوں اس کو ہر بڑی سے بڑی قیمت پر قائم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب انشاءاللہ آئندہ خطبے میں پیش کروں گا، اور جہاں سے اس تاریخ کی بحث کو چھوڑ رہا ہوں وہیں سے اٹھا کر آج تک کے حالات تک رونما ہونے والے بڑے بڑے واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کی یادداشت تازہ ہو جائے۔ اس تجزیے کے بعد پھر اگلے خطبے میں اگر وقت ملا یا اس کے بعد کے خطبے میں اسلامی نقطہ نگاہ سے ان مسائل کا حل پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آج وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے اس بحث کو، اس خطاب کو سر دست یہاں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بحیثیت غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عالمی مسائل کا ایک ایسا حل پیش کرنے کی توفیق پائیں جس کی اندرونی طاقت ایسی ہو کہ اگر وہ اس کو قبول کریں تو بنی نوع انسان کو امن کی ضمانت ملے، اور اگر قبول نہ کریں تو جو چاہیں کریں امن مہیا نہ کر سکیں۔ ایک صحیح حل کے اندر یہ طاقت ہوا کرتی ہے جو سچائی کی طاقت ہے۔ اگر کسی صحیح مشورے کو کوئی انسان قبول کرے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر رد کر دے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ بس میں چونکہ اسلام کی نمائندگی میں بات کروں گا، اس لیے یقین رکھتا ہوں کہ جو حل جماعت احمدیہ کی طرف سے پیش کیا جائے گا وہ ایسا حل ہے کہ جس کو تخفیف کی نظر سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر قبول کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے قبول کرو گے اور بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے بھی، اور اگر رد کرو گے تو جو چاہے کوششیں کرو، دنیا سے فساد کو تم رفع دفع نہیں کر سکتے، اور ایک کوشش کے بعد دوسری کوشش ناکام ہوتی چلی جائے گی، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ سر اٹھاتی چلی جائے گی، اور ایک بدامنی کے بعد دوسری بدامنی انسانی معاشرے کو خون آلود کرتی رہے گی اور انسان کے دل کے امن و سکون کو لوٹتی رہے گی۔ یہ میں یقین رکھتا ہوں کہ چونکہ میں خدا کے فضل کے ساتھ اسلامی حل پیش کروں گا، اس لیے یہی صورت ہوگی، ان کو یا قبول کرنا ہوگا اور فائدہ اٹھانا ہوگا، یا رد کرنا ہوگا اور نقصان کی راہ اختیار کرنی ہوگی۔ جماعت احمدیہ سے میری درخواست ہے کہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ میری ذہنی اور قلبی صلاحیتوں کو تقویٰ پر قائم رکھے، تاکہ میں تقویٰ کے نور سے دیکھ کر ان مسائل کا کوئی ایسا حل تجویز کر سکوں جس سے بنی نوع انسان کو امن کی ضمانت دی جا سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔
یہ بیعت نہیں ہے، یہ سودا ہے دل کا،